یہ جس باپ نے بچوں کو پھینکا، پہلے 1.5 سال کے بچے کو پھینکا تو 4 سال 6 سال 7 سال نے دیکھا کہ باپ نے پھینک دیا، وہ کون سی محبت تھی کہ ہر بچے نے بولا ہاں بابا ہمیں پھینک دو ہم نہیں بھاگ رہے، یا باپ نے رسیاں باندھ دی تھی سب کو؟ یہ وقت کیوں آ گیا کہ ایک عید کے جوڑے میں تم نے اپنے بچوں کو جان سے مار دیا؟ جب میں بولتا ہوں لوگوں سے کہ جہاں اپنے بچوں کے لیے جوڑے خریدو تو ایک غریب کو دلا دینا، تو لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ عادت خراب کر رہے ہو غریب کی۔ مطلب ظلم دیکھیں، تمہارا بچہ عید پہ جوڑا پہنے گا، غریب کا بچہ وہی دوسرے کی مانگی ہوئی شلوار، دوسرے کی مانگی ہوئی قمیض، کسی اور کا پھینکا ہوا میک اپ لگا کے گھومے، تم اس میں خوش ہو؟ آج جنگ اخبار پیج نمبر 12 پہلی خبر، شیخو پورہ میں ایک میاں بیوی کا جھگڑا صرف اس بات پہ ہوا کہ کیا ہمارے بچے اس سال بھی عید کے کپڑے نہیں پہنیں گے؟ تو بیوی لڑکے اپنے گھر چلی گئی، شوہر نے 1.5 سال کے بیٹے کو، 4 سال کے بیٹے کو، 5 سال کی بیٹی کو اور 7 سال کی بیٹی کو نہر میں پھینک دیا، اور 5 دن بعد جب محلے والوں نے پوچھا کہ تیرے بچے کہاں ہیں، اس نے بولا تو وہ تو ان کے گھر میں، جب پوچھا وہاں بھی نہیں ہے تو معلوم ہوا، پولیس نے پکڑا، بتایا محسن نام ہے اس کا، کہ میں کیا کرتا، میں کیسے محلے والوں کو فیس کروں کہ سب کے بچے عید کے کپڑے پہنیں گے، میرے بچے بغیر کپڑوں کے عید کے گھومتے، بچے مجھ سے لڑ رہے تھے، بیوی میں نے بچوں کو ہی نہر میں پھینک دیا۔ یہ جس باپ نے بچوں کو پھینکا، پہلے 1.5 سال کے بچے کو پھینکا تو 4 سال 6 سال 7 سال نے دیکھا کہ باپ نے پھینک دیا، وہ کون سی محبت تھی کہ ہر بچے نے بولا ہاں بابا ہمیں پھینک دو ہم نہیں بھاگ رہے، یا باپ نے رسیاں باندھ دی تھی سب کو؟ یہ وقت کیوں آ گیا کہ ایک عید کے جوڑے میں تم نے اپنے بچوں کو جان سے مار دیا؟ جب میں بولتا ہوں لوگوں سے کہ جہاں اپنے بچوں کے لیے جوڑے خریدو تو ایک غریب کو دلا دینا، تو لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ عادت خراب کر رہے ہو غریب کی۔ مطلب ظلم دیکھیں، کہ تمہارا بچہ عید پہ جوڑا پہنے گا، غریب کا بچہ وہی دوسرے کی مانگی ہوئی شلوار، دوسرے کی مانگی ہوئی قمیض، کسی اور کا پھینکا ہوا میک اپ لگا کے گھومے، تم اس میں خوش ہو؟ کیا اوقات ہے 300 روپے کے ہمارے ہوتے ہوئے اگر کسی معاشرے میں باپ اپنے بچوں کو اس لیے مارنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں تھے، بچوں کی محبت دیکھیں، ہم کیا ہم منہ دکھا پائیں گے؟ تو 1200 روپے میں 4 بچے خرید کے لا دے کوئی مجھے، 300 کا سوٹ آتا ہے، 4 بچوں کے 1200 روپے کے سوٹ تھے، ان بچوں نے بولا بابا سوٹ نہیں مل رہا، موت مل رہی ہے، ہم کودنے کو تیار ہیں، پھینکو ہمیں۔ کیا 7 سال کی بچی بھاگ نہیں سکتی تھی؟ 6 سال کا بیٹا بھاگ نہیں سکتا تھا؟ بھاگ جاتے نا کہ چھوٹے بھائی کو پھینک دیا، اس سے چھوٹے کو پھینک دیا، سب نے موت لے لی۔ 300 روپے کا سوٹ تھا، 1200 روپے میں 4 بچے لا دیں مجھے، جن کو خدا نے دیا ہے وہ لا دیں، 1200 نہیں 12,000 لے لو، 4 بچے زندہ کر کے دے دو۔ کیا ظلم ہے؟ آج پورے شہر کی نہر بند کی گئی ہے کہ ان 4 معصوموں کی لاشیں ڈھونڈو جنہوں نے عید کے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ بڑی خبر ہے، اخبار کی بڑی خبر۔ کیا کریں؟ اب کیسے پتہ چلے کہاں پہ یہ آگ اتنی لگ چکی ہے کہ اب خودکشی پر نوبت آ گئی ہے؟ بچہ جو جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کو اس کو مارنے کی نوبت آ گئی ہے۔ ایک شخص جواب دے گا جہاں سے ان بچوں کی لاشیں جس نہر سے، جس گاؤں، جس شہر سے گزرتی جائیں گی نا، وہ لاشیں وہ بولیں گی کہ تمہارے بچے عید کے کپڑے پہنیں گے، ہم اس لیے مر گئے، ہمارے پاس 300 روپے نہیں تھے عید کا جوڑا پہننے کے لیے۔ سوال کریں گی نا میتیں، آپ نے ان کو ایک اور باپ بھی کیسے دلائے بھائی؟ آپ 8-8 مہینے کے بے روزگار لوگ شہر میں گھوم رہے ہیں، 10 مہینے کا بے روزگار آدمی شہر میں گھوم رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتا، وہ 300 روپے کا عید کا سوٹ دے گا، کیسے دے گا؟ یہ ہر گھر کی قیامت ہے اس وقت۔ جائیے جس کا آپ کا جس گھر میں دل چاہے گھس جائیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ بازار بھرے ہوئے، ریسٹورنٹ بھرے، ارے پیسے والوں کے بھرے ہوئے، جن کی نوکریاں نہیں ہیں، 10-10 مہینوں سے ان کے گھر میں مالک مکان مار رہا ہے اب آ کے کہ خالی کرو، دھکے دیتا ہے تو وہ پاؤں میں گر جاتے ہیں کہ 4 دن اور رہنے تو زیور بیچیں گے۔ اپنی بہن سے سالی سے ادھار مانگا ہے، سالے سے ادھار مانگا ہے، بھائی سے ادھار مانگا ہے، سارا زیور بیچ دیا۔ یہ نوبت ہے لوگوں کے گھروں کی۔ یہ بیٹھی ہے سامنے، پوچھے نا کیوں خودکشی کر رہی تھی تم بہن؟ بتاؤ، صرف روٹی کے لیے؟ کہ روٹی نہیں تھی بچوں کے لیے، دونوں شوہروں نے نکال دیا گھر سے۔ کیا نام کیا آپ کا؟ مائک میں بولیں۔ فردوس۔ جی بطول فردوس۔ فردوس، آپ کیا کرنے لگی تھی؟ کہاں جا رہی تھی آپ؟ کیا کر رہی تھی؟ جب میرا یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا تو میرا شوہر آفتاب تک گھر نہیں آتا تھا۔ کیسی زندگی سٹیج پہ آتی ہے، کیا لفظ اپنے تکلیف کو ادا کریں؟ اس کی شادی ہوئی، 3 بچے پیدا ہوئے، شوہر نے چھوڑ دیا، دوسری شادی ہوئی اس عورت کی، اس شوہر نے، اس کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے، وہ اپنی پہلی بیوی کو لے آتا ہے، اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ عورت خودکشی کرنے چلی گئی، محلے والوں نے اس عورت کو جیسے تیسے روکا۔ آج جب میری ابھی سے یہاں ملاقات ہوئی، میری اس سے بات ہوئی، رونا شروع ہو گئی۔
इसने बोला मुझे जिंदा नहीं रहना। अभी भी बेचारी बात इतनी सी है कि इन 3 बच्चों का क्या बनेगा, 4 बच्चों का, कि अगर ये माँ भी मर जाएगी। जब इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर ले तो वो क्या बयान से बाहर हो गया ना उसका। तो बात ही नहीं कर कौन जवाब दे, कौन होगा? वो कह रहा है एक रोटी 10 रुपए की रोटी के लिए हम जा रहे हैं दुनिया छोड़ के। लाएं अम्मी 1 चम्मच शहद नहीं जहर पिला दें। 5 दिन से भूखे हैं ना, 3 दिन से कोई रह के दिखाए 3 दिन भूखा। तो जो लोग भूखे हैं, जवाब सबको देना है, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे वो मालदार लोग हो, कि तुम्हारे शहर में ये बच्चे इसलिए दफन हुए, सारे बहन भाई मियाँ बीवी, और लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि अरे खाना नहीं था तो मजदूरी कर लेते। अरे मजदूरी नहीं मिली तभी तो खुदकुशी की है। आपकी तनखीदी खत्म नहीं हो रही है। मौत आसान थी जो उसने अपना ली और लोग ऐसी मजदूरी मुश्किल थी। सर कयामत है, कोई अपने जिगर के टुकड़े, लोग अपनी बेटी को सीने पे सुलाते हैं कि मेरी बेटी 1.5 साल की 2 साल की सीने पे सोए मुझे करार मिलेगा। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को बोलेगा ये वो जहर है जिससे तुम बचोगी नहीं। हमें दुआ करनी चाहिए खुदा हम पे ये वक्त ना लाए कि मेरी बीवी, मेरी बहन, मेरी बेटी किसी भी अमीर आदमी के दरवाजे के बाहर खड़ी रहे कि साहब तुम्हारे कब बाहर निकलेंगे। सुना है आज वो ज़कात बांटेंगे, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, 1 बोरा राशन मिलेगा, तो उनका नौकर बोले लाइन में खड़ी हो, लाइन में। और ये लम्हात खुदा मेरे आपके घर पे ना लाए। ये कोई कहानी थोड़ी है सर, ये रोज आप चले जाए, अभी चले जाए DHA में, डिफेंस में चले जाए ना, आपको हर घर के बाहर साहब सो रहे हैं जी, साहब 4 बजे उठेंगे, तुम लोग सुबह 7 बजे गलत आ गई हो, तुम धूप में लाइन में लग जाओ। वो बोली मैं रोजे से हूँ। साहब तो 4 बजे उठेंगे, उसके बाद राशन मिलेगा तो लगिए। तो पूछे तो तुम ये दोपहर से लाने लगती है 800 रुपए के राशन के लिए, 800 रुपए के राशन के लिए तुम क्यों खड़ी हो सुबह से रात तक? जफर भाई, एक तरफ ये बच्ची है, एक तरफ वो लोग भी हैं कि जिनसे वो लाशें सवाल करेंगी। हर आदमी क्या करे, इंडिविजुअली देखें जो लोग इदारों की मदद करे, क्या आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं अपने आप को मुजरिम और कातिल तस्वुर कर रहा हूँ उन बच्चों का कि इस माशरे में अगर रहते हुए कोई भूखा मर गया तो हम में से हर शख्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल है उसका। मगर मैं करूँ क्या कि ऐसा ना हो। सिर्फ अपने खानदान की जिम्मेदारी सब ले लें कि हमें खुदा ने दे दिया ना। इस बच्ची को पता ही नहीं है ये रो क्यों रही है, ये इसलिए रो रही है इसने देखा इसका बाप रो रहा है जी, इसको नहीं अपनी पता तकलीफ इसकी जन्नत, इसकी खुशियां इसका बाप है। तो क्या और लोगों की बेटियां नहीं है? कितने ऐसे लोग हैं जिनके खुदा ने औलाद नहीं दी, कितने ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे बीमारियों में होते हैं। वो कहते हैं खुदा ने हमें मौका नहीं दिया अपने बेटे की खिदमत का, हम अपने वालिदैन की खिदमत नहीं। उनके नाम से इस बच्ची की जिम्मेदारी ले लो। अगर ये बच्ची ठीक हो गई तो यार आपके वालिदैन अगर इंतकाल भी कर गए तो आपके ख्वाब में आके बोलेंगे भाई हम जन्नत के इस मकाम पे हैं। ये बहन, इसका क्या है, ये छोटा सा बच्चा 1 साल का, उसकी गोद में अगर ये खुदकुशी कर लेती, कौन इसको पालता? मुझे आप बताइए, किसके पास जाता और कौन इसको माँ का प्यार देता? बाप ने तो छोड़ दिया। आप मेरे साथ चले, आप जिस घर में बोले मैं लेके चलता हूं, मुझे दिखाएं तो ईद के कपड़े कहां हैं। एक ईद है मुसलमानों की, दूसरी बकरा ईद है, ईद उल अज़हा। तो क्या वो इस ईद पर भी अपने बच्चों को कपड़े ना दिलाए जो साल में 1 बार दिलाता है?